بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لسان القرآن عربی گرامر کورس کا ایک اور سبق، اور میں ہوں محمد اقبال۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب کا لغوی معنی کیا ہے، اعراب کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں، اعراب کتنی طرح کا ہے، اور جن اسماء پر یہ اعراب آتے ہیں ان کی کتنی صورتیں ہیں۔ اعراب کا لفظی معنی یا لغوی معنی ہے واضح کرنا، اگرچہ اس کے علاوہ بھی میں نے معنی بتائے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ معنی جو ہے یہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ وجہ تسمیہ میں بھی یہی معنی استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو یعنی اعراب کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے اسم کے آخر میں آنے والی تبدیلی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اسم کی کیا جو ہے حیثیت ہے اس جملے میں۔ یعنی اعراب کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ ایک اسم وہ جملے میں کس حیثیت سے شامل ہے، کیا وہ فاعل ہے، کیا وہ مفعول ہے، کیا وہ ظرف ہے یا کیا ہے۔ اعراب تین طرح کا ہوتا ہے: رفع، نصب، جر۔ جس اسم کے ساتھ رفع ہو اس کو مرفوع، جس کے ساتھ نصب ہو اس کو منصوب، اور جس کے ساتھ جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ آج ہم نے جو اس سے آگے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب کیسے آتا ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے طریقے سے اعراب جیسی بہت ہی اہم جو چیز ہے گرامر میں، عربی گرامر میں، اعراب جیسی بہت ہی اہم چیز آپ بہت آسان طریقے سے یہاں پر سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب ہے، پھر اس کے بعد تثنیہ اور جمع کا اعراب بتایا جائے گا۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء اپنے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ یعنی جو واحد اسم ہوتا ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب جو ہے دو زیر، دو پیش اور دو زبر کے ساتھ اس طرح سے آتا ہے کہ جب دو پیش ہوتے ہیں تو اس کو، جس اسم پر دو پیش آتے ہیں اسے مرفوع بولتے ہیں، اور اگر اسم پر دو زبر ہوں تو اسے منصوب بولتے ہیں، کیونکہ زبر جو ہیں یہ نصب کی علامت ہیں، اور اگر اس کے آخری حرف کے نیچے دو زیر آتے ہیں تو اس اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر کا تعلق اسم کے آخری حصے سے ہے، اسم کے درمیان میں یہ جو ہیں یہ کسی اعراب کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دو اسم دیے گئے ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ ولد، یہاں پر کوئی اعراب نہیں اس کا دیا گیا، یعنی یہ موقوف حالت ہے۔ اسی طرح سے بنت، یہ موقوف حالت ہے کہ آخری حرف پر جزم ہم نے پڑھی ہے، جو کہ وقف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ولد جب مرفوع ہوگا تو اس کو ولدن پڑھا جائے گا، اور بنت جب مرفوع ہوگی تو اس کو بنتن پڑھا جائے گا۔ منصوب حالت میں ولد کو ولدن اور بنت کو بنتن پڑھا جائے گا۔ مجرور حالت میں ولد کو ولدن اور بنت کو بنتن پڑھا جائے گا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو اس اعراب کے لحاظ سے ان کے معنی کا فرق بتا دوں۔ ولدن کا معنی جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ ہے بیٹے نے۔ ولدن کا مطلب ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے بیٹے کو، اور والدین اس وقت آتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف جار ہو، مثلا بی والدین بیٹے کے ساتھ، یا میم والدین بیٹے سے، یا ام والدین بیٹے کی
بیٹے کی طرف سے، یعنی جار مجرور جو ہے اس صورت میں اس کا معنی اس طرح سے آتا ہے، بنتن بیٹی نے، بنتن بیٹی کو، اور بنتن یہ کسی حرف جار کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی اسی طرح سے تبدیل ہو جائے گا جس طرح سے والدین میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ممکنہ معنی تھے، ان کے علاوہ بھی ان کے معنی بالکل ہو سکتے ہیں جملے میں، یہ جس حیثیت سے ہوں گے اس لحاظ سے ان کے معنی ہوں گے۔ نیچے کچھ وضاحتیں ہیں، منصوب صورت میں دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے جو ایک قاعدہ ہے، لیکن دو طرح کے اسماء پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو، اور ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں، مثلا امرأہ، امرأتن، امرأتن، امرأتن۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو منصوب حالت ہے اس میں تا دو زبر تن کے آگے الف نہیں ہے۔ اسی طرح سے جزاء، جزاءن، جزاءن اور جزائن، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ منصوب حالت میں جزاءن میں حمزہ جو آخر میں آیا ہے اس کے آگے الف نہیں ہے، جبکہ اس سے پچھلی مثالوں میں والدن اور بنتن ان دونوں الفاظ میں آپ کو آخری حرف کے آگے الف نظر آیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا سبق۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔